بلا کسی تاخیر کے میں سرپرست جلسہ گل گلزار اشرفیت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید محمد جلال الدین صاحب قبلہ اشرفی الجلالی کجوہ شریف کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ ادب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد اپنے اپنے سمتوں کی طرف اپنے تصوراتی وجود کو موڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ سید جلال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دعا تو جلسے کے بعد ہے۔ الفاتحة إلى شهداء الكرام۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا على سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا على طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ
و عزیز القدر مولانا سید امین القادری صاحب، وہ جملہ سادات کرام، وہ معزز موقر علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، شہدائے کربلا کی عظیم یاد منانے کے لیے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و اخیار، سید عالم، نور مجسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھے آج بے حد مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ قصبہ محمد آباد گوہنا کے مدرسہ عربیہ فیض العلوم، جو ہمارے بزرگوں کی عظیم یادگار ہے، اس کے آنگن میں جشن شہیدان کربلا منعقد کیا گیا ہے، اور اس جلسے کو خطاب فرمانے کے لیے دو معزز شخصیتیں یہاں تشریف لائیں، اور دونوں حضرات نے دلائل و براہین کے ساتھ علمی، عملی، فکری خطاب سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اہل سنت و خطبہ اسلام کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو ہدایت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج نقیب جلسہ نے مجھے صرف دعائیہ کلمات کے لیے بلایا تھا، لہٰذا یہ کلمات میں نے کہہ دی ہے۔ اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے جلسے کا اختتام ہو جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کی مرضی کچھ ہے تو بات کچھ آگے بڑھائی جائے، کیونکہ اب یہاں سے جو ہے ناظم جلسہ کا پاور جو ہے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ مجھے جو انہوں نے موقع دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ دعائیہ کلمات کہے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کی زینت کو ہمارے سینوں میں صبح قیامت تک برقرار رکھے، ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ بتائیں بھی آپ کی کیا مرضی ہے؟ ایک صاحب 20 سے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، نعرہ لگا کے بتائیں، نعرہ لگا کے 20 سے کوئی کھڑا ہو جائے نعرہ لگا دیں۔ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ ہی کافی ہے فی الحال، نعرہ بعد میں، پہلے اشارہ ہے نا، ہاتھوں سے اشارہ کر لیجئے، وہی اچھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ میرا علم زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ جس آیت کریمہ کو ذیل عنوان کیا نہایت ہی مشہور و معروف ہے، اور اس مہینے میں آپ نے بار بار اسی آیت کریمہ کی کہ ترجمے، تفسیر اور سیر حاصل خطبات موخر علماء کرام سے سماعت فرما لیے۔ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں۔ حالات کا پہلے جائزہ لیا جائے۔ 40 سالہ دور مکے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزرا، جب تک آپ نے اعلائے کلمت الحق نہیں فرمایا تھا، ایک بھی مخالف نہیں، سب آپ کو صادق الامین کہہ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 باطل خداؤں کے مقابلے میں فاراں کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق فرمایا، دور کے لوگ تو دور تھے،
جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنی خوشی منائی کہ لونڈی کو آزاد کر دیا. عرب کے سماج میں یہ بہت بڑی بات تھی. لونڈی کو آزاد کر دیا اور یادگار کے طور پر انگوٹھی بھی دے دی لونڈی کو. لیکن سب سے پہلے وہی مخالف ہوا, مخالفت بڑھی. لیکن اس شدید مخالفت میں بھی چاہنے والوں کا عالم کیا تھا کہ جب عشق پیدا ہوا, محبت پیدا ہوئی, کفر کو چھوڑا, شرک کو چھوڑا, دامن مصطفیٰ کو تھام لیا, تو وہ صحابہ کرام صرف خط و خال سے محبت نہیں کرتے تھے, مصطفیٰ کے جود و نوال سے بھی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, مکے سے لے کے مدینے تک وہ تمام انصار و مہاجرین کہ جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما تھا, ان کا عالم کیا تھا؟ انہی کے لیے کہا گیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بے شک بے شک بے شک. عزیزو, جانیں قربان کرنے والے, اپنی نہیں اپنے ماں باپ کی جانیں قربان کرنے والے لوگ, اور ان کے درمیان یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا مگر قرابت داروں کی محبت. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرمائے, ذرا سوچئے, اور وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے والا ہو, صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں جھرمٹ لگا کے پہنچتے تھے, اس قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. ایسا عشق تھا, ایسی محبت تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے, بے پایا محبت کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریٹھ مبارک کو باہر کر دیں تو صحابی اپنے لیے وہ برکت کا سامان سمجھے, جسے مل جائے ہاتھوں پر رگڑ کر کوئی چہرے پہ لگا لے, کوئی سینے پہ لگا لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جسے مل جائے, حضور کا پسینے مبارک جسے مل جائے, حضور کا بول مبارک جسے مل جائے, حضور کا خون مبارک جسے مل جائے, سب اپنی اپنی جگہ پہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی میرے لیے معراج ہے. ایسا عشق تھا, ایسا عشق تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا, مدینے کے یہود و نصارہ بھی حضور سے کیسی محبت کرتے تھے اسے سماعت فرمائیے کہ ایک یہودی کا بچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا, اور اس کی خدمت کیا تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کیا کرتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی نالین مبارک کو اتارتے تھے وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتا تھا, اور اسی حال میں خدمت میں رہا کرتا تھا. عزیزان گرامی, وہ شخص, وہ نوجوان بچہ بیمار پڑ گیا. اب بیمار ہونے کا سبب جانتے ہو کیا تھا؟ کیونکہ حضور سے جب قریب ہوا نا تو اللہ کے رسول کا جو اخلاق کریمانہ تھا وہ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا, اور وہ بار بار یہ چاہتا تھا کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں, اسلام کو قبول کر لوں. گھر جاتا تھا, اپنے باپ سے عرضی لگاتا تھا, ابا میں چاہتا ہوں کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں. باپ بڑا سخت تھا, وہ ڈانٹ دیتا تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب کو اختیار کرے گا, محمد کے دین کو اختیار کرے گا. روز اپنے باپ کی ڈانٹ کو سنتا تھا, ڈرتا بہت تھا اپنے باپ سے. اے عزیزو, جب مایوس ہو گیا تو مایوسی نے اسے موت کی طرف پہنچا دیا, بستر مرگ پہ پہنچ گیا.
3 شبانہ یوم گزر گئے، خدمت رسول میں آ نہ سکا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ وہ بچہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، وہ تو بستر مرگ پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے چلو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو تمام اخلاقوں میں عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب اس یہودی کے گھر پہنچے تو وہ بچہ جو بستر مرگ پر تھا، کروٹ بدلنا جس کے لیے محال تھا، جب اس نے آقائے نامدار مدنی تاجدار کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا تو اب اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے بیٹھنا چاہا۔ سرور کائنات قریب پہنچے، آپ نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا اور اسے پھر بستر پر لیٹنے پر آمادہ کر دیا، خود بھی رسول پاک سراہنے بیٹھ گئے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اب وہ بچہ ہے، کبھی رسول رحمت کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے والد کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بابا کو دیکھتا ہے، کبھی رسول رحمت کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے ان اشاروں کو جو دیکھا تو بے ساختہ کہہ دیتا ہے ارے بیٹا مجھے دیکھتا کیا ہے، چل میں بھی قدم رسول پر نثار ہوتا ہوں، تو بھی قدم رسول پر نثار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، برادران زندہ ملت باد۔ اسلامیہ، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بتانا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی نالین سے پیار کرے، ذرا سوچو کہ جب نالین مصطفیٰ سے پیار کا یہ عالم ہو تو حسنین مصطفیٰ سے پیار کا عالم کیا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت۔ عزیزو وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ لمبی بات کر سکوں، بس بتانا یہ ہے کہ یہ محبت حضور کے لیے بھی لازمی ہو گئی، یہ محبت حضور کے لیے بھی لازمی ہو گئی۔ اب جب حضور نے اسے اپنے اوپر لازم قرار کر لیا تو یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں آ گئی ہے کہ حسن و حسین جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام یہ سینے سے اوپر حضور جیسے ہیں، سینے سے اوپر حضور جیسے ہیں، اور امام حسین علی جدہ علیہ السلام یہ سینے سے نیچے قدم تک ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ شباہت بدلی کیوں نہیں؟ اس شباہت کو بدل جانا چاہیے تھا مگر بدلی کیوں نہیں؟ حسین سینے سے اوپر کیوں نہیں؟ حسین سینے سے اوپر کیوں نہیں؟ ہم شبیہ حسن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ میرے رسول نے فرما دیا تھا کہ مومنوں کی 2 جماعت کے درمیان اختلافات کو ختم کرے گا میرا یہ بیٹا حسن، خلق مصطفیٰ کا عظیم مظاہرہ پیش فرمائے گا میرا یہ بیٹا، اور اخلاق قدم سے نہیں ہوتا، اخلاق دہن سے ہوتا ہے، اخلاق سبحان اللہ سبحان قدم اللہ، سے نہیں ہوتا، زندہ باد زندہ باد، اخلاق دہن سے ہوتا ہے، اخلاق آنکھوں سے ہوتا ہے، اخلاق آنکھوں سے ہوتا ہے، اخلاق دل سے ہوتا ہے۔ یہ تمام خلق کا مرکز جو تھے وہ امام حسن ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ اتنی عظیم جنگ ہونے والی تھی لیکن امام حسن نے اس جنگ کو اس بنیاد پہ ختم کر دیا کیونکہ آپ ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم کی سچی تفسیر حضرت امام حسن وہاں دکھ رہے ہیں جہاں حضرت امیر معاویہ سے ان کی مصالحت دکھائی دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن امام حسین وہ ہیں
کہ جن کو شباہت سینے سے قدم تک ہے. کہاں تک ہے؟ سینے سے قدم تک ہے. اور قدم میں کیا ہے؟ ثبات ہے. قدم میں کیا ہے؟ ثبات ہے. اور یہ ثبات حسین کو کہاں حاصل ہوا؟ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے واقعہ بہت سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو چلنے کے لیے نہ تو ریاض الجنہ دیا نہ اپنا حجرہ مقدس دیا. رسول کائنات نے چلنا سکھایا کس طرح. حضرت امام حسین کو زمین پہ مصطفیٰ نے نہیں کھڑا کیا، اپنے قدم پہ کھڑا کیا. اس لیے کھڑا کیا تاکہ یہ حسین سے بات قدمی مجھ سے حاصل کر لے. اب جب حسین سے بات قدمی حاصل کر لے گا تو کربلا میں علی اکبر کی جوانی جائے گی مگر حسین سے بات قدمی پہ ہوگا. علی اکبر کا بچپن جائے گا حسین سے بات قدمی پہ ہوگا. پورا کنبہ قربان ہو جائے گا حسین سے بات قدمی پہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو حسین ہی کے لیے کہا جائے گا کہ شاہست حسین، بادشاہ بادشاہست حسین. کیونکہ حسین نے چلنا کہاں سے سیکھا؟ زمین پر قدم رکھ کے نہیں سیکھا. نبی کے قدموں پہ حسین کا قدم ہے. اسی کو خیال کیجئے کہ قدم حسین مصطفیٰ کے قدم پہ. اور چلے تو کہاں چلے؟ جسم اطہر مصطفیٰ پہ چلے. نبی رحمت کے جسم اطہر پر چلے. بچے تھے پھسل جاتے. کہیں تاریخ میں نہیں آیا کہ حسین پھسل گئے. حسین پھسل گئے. چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے جہاں مصطفیٰ کا سینہ ہے. جہاں مصطفیٰ کا سینہ ہے اور جس سینے میں قرآن ہے، جس سینے میں قرآن ہے، حسین وہاں تک پہنچے. اسی لیے رسول پاک نے ارشاد فرما دیا تھا کہ سنو میں تو جا رہا ہوں لیکن انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت. کیونکہ یہ دونوں ان دونوں کا تعلق میرے سینے سے ہے. ایک میرے سینے میں ہے اور ایک میرے سینے پر ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت. آپ جانتے ہو کہ امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہاں دین تھا مگر یزید میں دین نہیں تھا. اگر دین ہوتا تو حسین بھی مصالحت کر لیتے. دین نہیں تھا. دین کو ختم کرنے کی ترکیبیں وہاں تھیں. تو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر پورا خاندان دے دیا، اپنا سر دے دیا مگر یہ ہاتھ نہیں دیا. یہاں میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں بس ایک ہی ذات تھی جن کا نام ہے امام زین العابدین. وہی حیات کے ساتھ ملک شام بھی گئے اور مدینہ بھی گئے. بات ہاتھ کی تھی. امام حسین کا ہاتھ تو نہیں لے سکا تھا یزید. تو جب حضرت امام زین العابدین پہنچے تھے تو وہ تو امام حسین کے جانشین تھے نا. ہاتھ ہی کی بات تھی تو پھر جو معاملہ حسین سے تھا وہی امام زین العابدین سے بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن یزیدیوں کے ذہن میں، نہ یزید کے ذہن میں نہ یزیدیوں کے ذہن میں یہ آیا کہ چلو حسین کا ہاتھ نہ ملا تو آل حسین کا ہاتھ لے لے. حسین کا نہ ملا تو آل حسین کا لے لیں. لیکن اسے بھی معلوم تھا کہ یہ آل حسین ہیں، یہ کٹ تو سکتے ہیں بے شک بے شک مگر اس ہاتھ کو نہیں دے سکتے ہیں. بے شک کیونکہ یہ ہاتھ قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے ہو گیا ہے کہ اب اس پہ بیعت مومن صرف کریں گے.
غیر مومن کی بیعت اس پر نہیں ہوگی، جو اس ہاتھ پر بیعت کر لے گا وہ مومن رہے گا۔ تو عزیزان گرامی ذرا سوچو کیسے کیسے حالات ہوئے، لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ سادات کرام تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمان کے ستاروں کی طرح پوری زمین پہ پھیلا دیا، کیونکہ میرے رسول نے فرما دیا کہ النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور اہل بیت جو ہیں یہ زمین والوں کے لیے امان ہیں، زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خاندان ہاشمی کے اس چراغ کو کوئی ظالم بجھا نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہر نسب و حسب منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا نسب و حسب یوم قیامت باقی رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک میرا حسب و نسب باقی رہے گا۔ الحمدللہ یوں تو تعداد دیکھی جائے تو سادات کرام کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن پوری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سادات کرام کو پہنچا کر دنیا کی حفاظت فرما لی ہے۔ دعا کیجئے کہ خاندان حسنی حسینی جو پوری دنیا میں آباد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں حسینی برکات کو، حسنی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا آمین فرمائے۔ اللہم آمین۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بس بتانا یہ ہے کہ یوم عاشور حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے اس شب عاشور جو 72 نفوس تھے ان کو یہ تربیت نہیں دی تھی کہ تم تلوار ایسے چلانا تو نیزہ ایسے چلانا اور تیر ایسے چلانا، نہیں، ایسے ماحول میں کہ جہاں 22,000 کا لشکر جرار تھا اور سب کے سب تیر و تبر بھالے برچھیوں کے ساتھ بس کوشش میں تھے کہ صبح کا اجالا اور ہم اپنی تیروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیں، اپنی تلوار سے ان کے بدن کو کاٹ دیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے کسی ساتھی سے نہیں فرمایا کہ دیکھو تم میمنہ میں رہنا، تم میسرہ میں رہنا، تم قلب میں رہنا، تم آگے رہنا، تم پیچھے رہنا، ایسی کوئی تعلیم حضرت امام حسین نے نہیں دی تھی۔ حضرت امام حسین نے کیا کیا تھا کہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے بابا نے خدا تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ بتایا ہے، اب وہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ ہم اپنی خودی کو تلاش کر لیں۔ اگر ہماری خودی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی عیب رہ گیا ہے، تو اس کو محاسبے کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے اس کمی کو دور کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر۔ اے عزیزان گرامی، ہم سب یہاں آج جمع ہیں فیض العلوم کہ اس آنگن میں کتنا اچھا ہوتا کہ آؤ حسینی تہذیب کو ہم اور آپ اپنا لیں اور برائیوں سے بچنے کا عہد کر لیں۔ آج کی اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو ذلت و رسوائی سے ہمارا ہر جگہ سامنا ہے، ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صرف ہندوستانی میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں اسلامی ممالک جہاں ہیں وہاں بھی مسلمان عزت کے ساتھ نہیں رہ پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی حضرت نے آپ کو بتایا کہ دنیا دار ہو گئے مسلمان، نبی کے وفادار نہیں، آل نبی کے وفادار نہیں، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تعداد میں حضرت نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ کسی یہودی نے پوچھ لیا تھا، تو میں بھی ایک بتانا چاہوں گا کہ ابھی 3-4 سال پہلے ایک پیغام بڑا وائرل ہوا تھا جو بہت بڑا ناقد ہے یہودیوں کا۔ اس نے یہ کہا کہ صاحب لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں بم کے ذریعے، لیکن دنیا بم سے نہیں جیتی جاتی، چاہے جتنی بڑی طاقت تم لگا تو دنیا نہیں جیت سکتے۔ دنیا کو جیتنے کا ڈھنگ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان جس طرح جمعے میں جمع ہوتے ہیں، پرسنٹیج نمازیوں کی پرسنٹیج، حضرت نے بتایا نا کہ
وہ شرمندہ ہو کے وہ بول رہا ہے کہ 10% اس میں بھی کم ہوں گے. آج ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کیونکہ ہم نے فرائض واجبات سے اپنے کو بہت دور کر لیا ہے. عزیزان گرامی، تو اس یہودی نے یہ کہا کہ جس طرح مسلمان جمعے میں اپنی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اگر اسی طرح فجر میں مسلمان جمع ہونے لگیں، زندہ باد زندہ باد، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنے لگے، جس طرح جمعے میں جمع ہوتے ہیں اگر ایسے ہی فجر میں جمع ہونے لگے تو کسی بم کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے اس دم سے دنیا جیتی جا سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں، اپنے افکار و خیالات کو بدلیں، اپنی تہذیب کو بدلیں. واقع کربلا اسی نماز کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ امام حسین نے 72 زخم کھائے تھے، جی ظاہری اور 72 باطنی، یعنی 72 نفوس قدسیہ کی شہادت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور جسم پہ بھی 72 سے زیادہ زخم ہے آپ کے جسم پر، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس نماز کو فراموش نہیں کیا. آج ہم اس محرم کی تبلیغ کہ محرم میں جو رسومات ہوتی ہیں ہم اسے بڑی خوشی سے قائم کر لیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، لیکن امام حسین کا وہ آخری پیغام جو انہوں نے اپنی زبان سے نہیں دیا تھا، عمل سے دیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو وہ حسین تھے کہ جنہوں نے ہمیں زبان سے کہہ کر نہیں، عمل کر کے دکھایا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ یہ نماز ہے، اس کو ہمیں تمہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. عزیزو، آج اسی کی کمی ہو گئی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شب ہمیں بھی ملی ہے، شہیدوں کے نام کی یہ شب ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ان کا تصور کرتے اور پھر اپنی زندگی کا ہم تصور کرتے. ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا بھول ہوئی ہے، کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں. ایک بار تو غور کر لو. پوری زندگی گزار دی تم نے کہ اب بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے. میرے بھائی، یہ بوڑھا ہونا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. ایک ٹھوکر کافی ہے، ایک کھانسی آنا یہی کافی ہے کہ موت کے قریب ہو جاؤ. سانس جو اندر چلی گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ باہر آ جائے. موت تم سے اتنا قریب ہے. تو وہ موت جو بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے قریب ہے، تو جب موت اتنا قریب ہے تو موت مانگو نہیں، موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس وقت موت کو یاد کریں، اس وقت موت کو یاد کریں. ان کی موت نے انہیں حیات جاودہ عطا فرما دیا. ہم زندہ ہو کے بھی بشکل مردہ دکھائی دیتے ہیں. عزیزو، موت کو یاد کرو، ڈرو اپنے رب سے. اب ذلت و رسوائی کی زندگی سے اگر بچنا ہے، عزت و سرفرازی حاصل کرنا ہے، تو بس استغفار، توبہ، استغفار کی طرف آمادہ ہو جائیے. دوسروں کا عیب مت ڈھونڈیے. ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا عیب ہمیں نظر آئے گا، آپ ہمیں دیکھو گے تو ہمارا عیب نظر آئے گا. آپ میں اتنی ہمت نہیں، نہ میرے اندر اتنی ہمت کہ میں کہہ سکوں کہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے. لیکن جیسے ہی تم رخصت ہو جاؤ گے تو 10 کے بیچ میں کہوں گا فلاں کے چہرے پہ داغ ہے، فلاں کا چہرہ صحیح نہیں ہے، فلاں کا عمل صحیح نہیں ہے. تو یہ جو غیبت کا عمل مسلمانوں میں آج آ گیا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. دوسروں کے عیب کو دیکھنا اچھا نہیں ہے. حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کتنا اچھا ہوتا کہ اے محمد آباد میں آئے ہوئے بیدار مسلمانوں، آج ہم حسینی تہذیب کو اختیار کر لیں، ان کے طریقے کو اپنے زندگی کا قرینہ بنا لیں. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے کہوں گا کہ آپ تمامی حضرات امام عالی مقام کے طریقے کو اختیار کر لیں. شب عاشور حضرت امام عالی مقام 2 زانو بیٹھے تھے، ذرا ان کا تصور کر کے آپ بھی 2 زانو بیٹھ جائیے. جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیے، 2 زانو بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک تصور کیجئے
اپنے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لیجئے، اور اگر کوئی خیال ادھر ادھر کا آئے تو تھوڑا سا ناف پہ پریشر بھی دے دیجئے، تو اگر ناف پہ پریشر دے دیں گے تو یہ خیال بد دور ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنی خودی میں جھانکیے، بچپن، جوانی، بڑھاپا دیکھیے، کئی گھنٹے نہیں لگیں گے، 1-2 منٹ میں بھی نہیں لگے گا، آپ اپنے بچپن، جوانی، بڑھاپے کو دیکھ لو گے۔ اگر آپ کو لگے کہ ہم سے کوئی خطا و بھول ہو گئی تو میرے بھائی صبح کا انتظار مت کرو، اسی پل اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات دو زانو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیں اور سر کو جھکا کر تھوڑی دیر مراقبہ کیجئے اور اپنے نفس سے محاسبہ کیجئے۔ جو کچھ خطا، بھول، گناہ نظر آ جائے خاموشی سے اسے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمائے کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ شامی شریف میں ہے 1 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ذاکر بنو میرے بھائی، آج اسی کی بڑی کمی ہو چکی ہے۔ پیری مریدی تو بہت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں، معلم کی بارگاہ میں ہمیں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اس سے درس حاصل کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ذاکر بنو، بزرگوں نے یہی کیا، غوث و قطب بن گئے۔ میں نہیں کہتا کہ تم غوث و قطب بن جاؤ، لیکن کم سے کم غلام غوث و قطب تو بن جاؤ۔ انہوں نے کئی چلے کیے تب جا کے مقام قطبیت ملی، مقام غوثیت ملی، مقام خواجگی ملی، کئی چلے اپنے مرشد کی خانقاہ میں۔ ابھی تو مرید ہونے کے بعد مرید جو ہے وہ صرف اپنی خواہشات پیش کرنا اس کے لیے وہ مائع افتخار سمجھتا ہے، اور وہ بھی دنیاوی، بوتل، تعویذ۔ پیر صرف اسی لیے نہیں ہوتا ہے، پیر دلوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ ضرور مرید بنو، مرشد کا دامن تھامو، پھر اس سے اصلاح حاصل کرو۔ میرے عزیز، الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ تمام سلاسل کا مجموعہ ہے، لہٰذا میں تمام سلاسل کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فقیر کی اس دعوت کو قبول کر لیجئے۔ کوٹھری میں بیٹھ کر اگر آپ ذکر نہیں کر سکتے تو کیا صبح اٹھتے ہیں تو منہ دھلنے کے بجائے وضو کر لیجئے۔ اللہ توفیق دے تو وضو سے رہیے، راستہ چلیے، کلمہ شریف پڑھیے، دکان پہ رہیے، کلمہ شریف، اپنے پاور لوم پہ آپ کام کر رہے ہیں تو کلمہ شریف پڑھیے۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں کلمہ شریف کثرت سے پڑھیے۔ آپ کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں رکاوٹ ہو۔ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرنے لگو گے تو پھر یہ رونا آپ چھوڑ دو گے کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑے خسارے میں ہم ہیں، نفع ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ذکر اللہ میں کمی کر لی ہے، دل بے چین رہتا ہے۔
تو اس دل کو قرار اگر دینا ہے تو ذاکر بنیے، راستہ چلتے، دکان پہ، جہاں بھی آپ ہیں کلمے کی کثرت کیجئے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی عادت بنا لو گے چلتے پھرتے کلمہ شریف پڑھنے کی، تو زبان کا اثر دل ایک نہ ایک دن ضرور قبول کر لے گا، اور جس دن ایسا ہو گیا تو زبان آپ کی ٹھہرے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ استغفار کے عادی بنیے، کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 2-5 منٹ ایسا ضرور نکالیے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 زانو بیٹھ جائیے، اپنے بارے میں دھیان دیجئے، دیکھیے کہ اس 24 گھنٹے میں مجھ سے کیا بھول اور خطا ہوئی۔ اگر کوئی بھول اور خطا نظر آئے تو پھر اسے چھوڑ کر مت رکھیے، حضرت حر کی طرح 22,000 کے لشکر جرار سے نکل کر امام عالی مقام کے قدموں پہ نثار ہونے کا جذبہ رکھ لیجئے، اور اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کی معافی کے طلبگار ہو جائیے۔ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، وہ مصطفیٰ جس کی ہم تم امت ہیں وہ رؤوف الرحیم ہیں، انشاءاللہ تعالی پہاڑ جیسے گناہ بھی اللہ ہمارے معاف فرما دے گا۔ تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ 2 عمل روزانہ کرنا اچھا ہوگا یا خراب؟ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ 5 منٹ کچھ لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی زحمت ہوگی تو یہ اپنے سے آپ کو وعدہ کرنا ہے، مجھ سے نہیں کرنا ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن آپ جب اپنے سے وعدہ کرو گے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے نا۔ تو اپنے بارے میں آپ، میں بتا رہا ہوں، برے سے برا انسان بھی شروع کرے گا نا، زیادہ دن نہیں گزرے گا، اچھے انسان کا ولی بننا محال ہے لیکن برے انسان کا ولی بننا بہت آسان ہے۔ چور ابدال ہوتا ہے ہماری تاریخ میں ہے، برا انسان اچھا ہوتا ہے ہماری تاریخ میں ہے، ہم بہت برے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب ہم لوٹیں گے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ روزانہ 2-5 منٹ آپ اپنے لیے دیجئے، اور اس میں اسی طرح سے دھیان لگائیے، غور کیجئے، خود آپ کو معلوم ہوگا ایک نہ ایک دن چھوٹی سی چھوٹی خطا کا اثر آپ کی پلکوں کے پپوٹوں پہ سجے گا، اور جس دن ایسا ہو گیا جانتے ہو یہ پلکوں کے پپوٹوں سے ڈھلکنے والا یہ آنسو یہ تو تمہیں بخشوائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے زمین کی ریت میں جذب نہیں ہونے دے گا، ان آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ نور کے پیالے میں جمع کرا دے گا، کل میدان محشر یہ تمہارے بھی کام آئیں گے اور تمہارے عزیز و اقارب کے بھی کام آ جائیں گے یہ۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس عمل کی طرف آپ آمادہ ہوں۔ میں ذرا نظریہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ میری اس گزارش پر رضا بخوشی اس عمل کو کرنا پسند کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں حسینی استقامت عطا فرما دے۔ المومن اذا وعد وفا، مومن وہی ہے کہ جو ایفائے عہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بینی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مشکور ہوں ان تمامی ارکان کا کہ جنہوں نے میرے جد حضور شہید اعظم کا یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حسینی فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخت گر بیدار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدقے میں سوار ہوتا، کاش مجھ پہ پیار ہوتا۔ یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم پہ سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ السلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب العالمین یہ محفل پاک منعقد کی گئی ذکر و اذکار کیے گئے جو کچھ بھی اوراد و وظائف پیش کیے گئے مولا کریم تو ان سب کو قبول و مقبول فرما اس کا ثواب آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرما ان کے صدق و فیض جملہ انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین ازواج مطہرات علیہم الصلاۃ والتسلیم و رضوان اللہ تعالی علیہن کی ارواح کو پہنچا خصوصاً امہات المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ارواح کو پہنچا جمیع اصحاب کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح طیبہ ثواب پہنچا سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح طیبات کو پہنچا جمیع اہل بیت اطہار بالخصوص امہات المومنین بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ جدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرات امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا موسیٰ رضا حسن مصنع رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح طیبات کو پہنچا جمیع شہدائے اسلام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا شہدائے بدر و حد حنین خندق و خیبر کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا جملہ سریاجات و غزوات میں شرکت کرنے والے صحابہ کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے روح پاک ثواب پہنچا حضور سیدنا آقانا مولانا ملجانا امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے روح پاک کو اس کا ثواب پہنچا ان کے جملہ فرزندان برادران و جملہ خاندان و جملہ محبان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا و جملہ اسیران کرب و بلا کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ان تمام محبوبان خدا کے صدقے طفیل حاضرین بزم کے تمام عزہ اقربہ مرد و زن خیش و اقارب والدین اساتذہ مشائخ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے پروردگارہ تو ان سب کی مغفرت فرما اگر خطا بھول کے سبب قبروں میں عذاب ہو رہا ہو تو اے مولا اس بزم کا ثواب ان کی قبروں تک پہنچا کر پروردگارہ کروٹ کروٹ انہیں سکون عطا فرما جنت کی کھڑکیاں کھول کر انہیں راحت عطا فرما
یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرما یا رب العالمین۔ جو زندگی جی رہے انہیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا یا اللہ۔ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ الہی ہمیں نمازی بنا، ہمیں غازی بنا، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیاں روشن فرما، ہمارے قلوب منور فرما یا اللہ۔ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما الہی، ہمارا سینہ ہو عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو یا اللہ۔ یا اللہ بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرما مولا۔ جو اسیری کی زندگی جی رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما یا اللہ۔ کشمیر سے کنیا کماری تک مولا، گجرات سے لے کے آسام تک، ہندوستان کے چہار جانب جہاں بھی مسلمان بستے ہیں مولا ان سب کو آسانی عطا فرما یا اللہ۔ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، حسینی صدقہ انہیں عطا فرما، پنجتنی صدقہ انہیں عطا فرما یا رب العالمین۔ رحم فرما، کرم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ جو لا ولد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے سبک دوش فرما، کھیتیوں میں، کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں نازل فرما یا اللہ۔ یہ شہر، یہ قصبہ محمد آباد جو قدیمی روایات کو باقی رکھتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے فروغ میں حصے دار بنتا ہے مولا کریم، ان سب کو دارین کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام اہل سنت والجماعت کے اداروں کو فروغ عطا فرما، خصوصاً مدرسہ عربیہ فیض العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اس کے علاوہ اور بھی گرد و نواح میں جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں مولا ان سب کو فروغ عطا فرما۔ جو طلباء علوم دینیہ علم دین کے حصول کے لیے یہاں حاضر ہیں ان سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا فرما، شیاطین کے وساوس سے محفوظ فرما، تقوی اور پرہیزگاری پہ ہمیشہ آمادہ رکھنا یا رب العالمین۔ رحم فرما، کرم فرما۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں تو علیم خبیر ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے مولا۔ آج جو تمنائیں لے کر یہ عشاقان اہل بیت حاضر ہوئے ہیں مولا کریم ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمانا مولا، ان سب کے ارمانوں کو پورا فرمانا یا رب العالمین۔ ملت اسلامیہ میں اتحاد اتفاق قائم دائم فرما یا اللہ۔ فسق و فجور سے ہمیں حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے دلوں سے کینے نکال کر مولا صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق دے مولا۔ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما اور توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمانا، عذاب قبر سے ہمیں بھی بچانا، حشر میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عطا فرمانا یا رب العالمین۔ جب ہمارے اعمال تیرے میزان پہ تولے جائیں تو اے رب تو ہماری ہرما نصیبی کو نہ دیکھنا، اسیاں شیاری کو نہ دیکھنا مولا، تیرے حبیب سے ہماری اس وفاداری کو دیکھنا اور ان کے رخ انور کے صدقے طفیل ہم سب کی بخشش و نجات فرمانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمانا اور حسنین کی غلامی کا ہمیں شرف عطا فرمانا۔ اللہم ثبتنا للاسلام والایمان وامتنا للاسلام، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین والیہود والنصارى والمنافقین یا رب العالمین۔ یہ تمام اراکین جنہوں نے اس بزم کے انعقاد میں حصہ لیا، اگر اس میں کوئی نقص و عیب رہ گیا ہو تو پروردگار عالم ان کے اس نقص و عیب کو معاف فرمانا، اور اگر تیری رضا کا سبب بن گیا ہو تو مولا دینی ملی خدمات میں اور اضافہ فرمانا۔
جن خواتین و حضرات نے اس بزم کے انعقاد میں دام در میں قدم سخن کسی بھی طرح سے اعانت کی، مولا کریم تو ان سب کی اس اعانت کو قبول فرمانا اور اس کی جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومسر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم.